अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बिज ऑन डॉट टीवी। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। आज थोड़ी सी डिफरेंट चीज लेकर आए हैं। इससे पहले मैं टिप्स दिया करता था और आपकी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है बोथ आर अप्रिशिएटेबल, लेकिन आज जो मैं सिलसिला शुरू करने लगा हूं वो रियल मैटर टू रियल पीपल है। वो जनरलाइज नहीं है बल्कि स्पेसिफिक है टू सर्टन इश्यूज। और उसमें जो सबसे टॉप का इशू मुझे नजर आया, मुझे समझ आई, वो टीन एज है। ये जो आज हम गुफ्तगू करेंगे, ये कुछ इश्यूज को हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और दूसरा हम उसमें कोशिश भी करेंगे, कुछ सॉल्यूशंस भी आपके साथ लेकर आएंगे। उनमें टिप्स का कोई काउंटर नहीं है। आई विल कंटिन्यू स्पीकिंग और आपको टिप्स अगर अपने पसंद का आए तो श्योर बी माई गेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन का बटन प्रेस दैट वन। अब टीनेज के इश्यूज क्या है? जो भी ये शख्स वीडियो देख रहा है, चाहे वो टीनेजर खुद है, यंग है, पेरेंटिंग स्टेज पर है, या इफ यू जस्ट वांटेड टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स, दिस इज द वीडियो आई हैव डिजाइन्ड फॉर इट। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी मामलात हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं उनको एड्रेस किया जाए। एंड दैट्स नॉट द ओनली पार्ट ऑफ द वीडियो। इसके बाद भी मैं बहुत सारी वीडियोस इन रिस्पॉन्स टू योर कमेंट्स वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि टीनेज इश्यूज होते क्या क्या है। अब मैं समझ लीजिए जो टीनेज है बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड 19, पेरेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आजकल ये आ रही है कि उनको अपने बच्चों की, टीनेजर्स की समझ नहीं आती। वो सटपटा चुके होते हैं कि ये समझते नहीं हैं, ये हमसे बातें डिस्कस नहीं करते, उनको ये समझ नहीं आ रही इनका इशू क्या है। दे वांट समथिंग टू बी डन लेकिन वो करते नहीं है। सो ओवरऑल जनरली परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में हर पेरेंट वो अपनी बच्चों से जो टीनेज में है, एक तो वो परेशान है, दूसरा डिसअपॉइंटेड है। तो हम उन डिसअपॉइंटमेंट्स को नहीं हैंडल करेंगे, हम उसके मुतालिक डिस्कशन नहीं करेंगे। हम एक जनरलाइज बात करेंगे कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स हैं क्या। हमें जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, हम ये पता कर लेंगे कि मेरे बच्चे के साथ या मेरे साथ एज अ टीनेजर क्या मसला चल रहा है, तो उनका सोल्यूशन ढूंढना भी आसान होगा। अब सबसे पहली जो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो टर्न बाय टर्न हम प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे और उसके सिम्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो सिम्टम या प्रॉब्लम आजकल के टीनेजर को आ रहा है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इटसेल्फ इज अ बिगर डील। उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना बड़े बड़ों से नहीं होता। मैंने बहुत सारे 60 साल की उम्र के तजुर्बाकार लोगों को भी जब उन पे स्ट्रेस पड़ती है, काम की, प्रेशर की, उनको बिल्कुल ही लूज करते हुए देखा है अपने आप को। तो एक टीनेजर्स जो भी सुन रहे हैं, यंग लॉट जो भी सुन रही है, स्ट्रेस इज नेचुरल इन लाइफ। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये होता है। आप कभी भी इसको कंप्लीटली कंट्रोल, मैनेज नहीं कर सकते। इट्स अ ऑन गोइंग स्ट्रगल। तो स्ट्रेस की आपको सिम्टम्स क्या नजर आती हैं? सबसे पहला सिम्टम जो आपको नजर आएगा कि आप स्ट्रेस में हैं, बोझ है आपके ऊपर, उसकी सबसे बड़ी निशानी है आपका किसी काम में दिल ना लगना। अगर आप कोई टास्क शुरू करते हैं और 10 से 15 मिनट बाद आप बोर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नींद आने लग जाती है, दैट मीन्स यू आर स्ट्रेस्ड आउट बाय दैट वन। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारा एजुकेशन। जितनी स्टडी मुश्किल होती जा रही है, हम उतने ही अपने बच्चों को, और वो टीनेजर अपने आप को स्ट्रेस में फील करता है। तो अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी आपको लगेगी आपका मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, आपके रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं होते, आप उलझ जाते हैं बात बात पे। आपको कोई सवाल करता है, आप आगे से झल्ला के बात करते हैं। These are signs of stress. दूसरी जो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है जो अक्सर टीनेजर्स में होती है वो होती है डिप्रेशन। स्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत फर्क है। डिप्रेशन किसी चीज का प्रेशर ले लेना और उसका सोल्यूशन ना निकाल सकना, और ये अक्सर डिप्रेशन उस वक्त होता है जब पीयर प्रेशर आपके ऊपर हो। मतलब आपके इर्द गिर्द के लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी नजर में आप खुद या वो बच्चा अपने आप को फेलियर समझता हो। और इसमें सैडली
ہمارے پیرنٹس کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ڈپریشن موڈ میں لے کے چلے جاتے ہیں وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ اس کے مسئلے کیا ہیں. ایک جو سادہ سی بات میں اپنے پیرنٹس کو، میں بھی پیرنٹ ہوں، میں ان کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کہ اب اپنے بچوں کو جو ٹین ایج کے اندر ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہ ایک موبائل فون کا اپ ڈیٹڈ ورژن ہے، آپ آؤٹ ڈیٹڈ ورژن ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم کہ وہ اپنے اندر وہ چیزیں انسٹال کریں جو آپ کے اندر تھیں. آپ بٹن والے موبائل فون ہیں، وہ اینڈرائڈ موبائل فون ہے. تو اپ ڈیٹڈ ورژن کو آپ پیچھے والے سسٹم پہ لے کر جائیں گے، وہ ہمیشہ کریش کر جائے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ریز یور سیلف. آپ کو گیمز کے بارے میں انٹرسٹ لینا پڑے گا. یہ میں پیرنٹس کو کہہ رہا ہوں. اور دنیا کا کوئی آدمی، کوئی تعلق، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مینٹین کیا جائے، سنوارا جائے، وہ آپ کی بات کو سنے. وہ بزنس کا تعلق ہو، وہ بچوں کا تعلق ہو، وہ اولاد کی بات ہو، ٹین ایجرز کی بات ہو، اسٹوڈنٹس کی بات ہو. آپ کی بات تب سنی جائے گی جب آپ ان سے تعلق ڈیولپ کریں گے. سیڈلی پاکستان میں یہ رول صرف ون ڈائمینشنل ہے. یہ صرف مدرز ہی کرتی ہیں. ابا جی نے تو پیسے دیے اور اپنی جان چھڑا لی، میں ان کو فیسلٹیز دے رہا ہوں، میں ان کو. ایک اور جو بات ڈپریشن کی ہوتی ہے، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سہولیات کے نام پر کمفرٹ زیادہ دے دیا ہے. جیسے ہی ان کو انکمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے، جیسے ہی ان کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ان کو بیوقوف بناتے ہیں، دے وینٹ انٹو ڈپریشن. غلطی کرنے کے بعد ان کو یہ سلوشن نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دیم سیلوز. تو تیسری چیز، بلینگ. دیٹ از ون کامن پرابلم. اور بلینگ کی اب جو میں اسٹیٹ کی بات کروں، کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، سب سے بڑی بلینگ کمپلیکسز ہوتے ہیں. جب پیرنٹس اپنے بچوں کو، ٹین ایجرز کو، سہولیات کے نام پر ان کو بڑی بڑی چیزیں جو وہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے، وہ ایجوکیشن ہو، وہ گھر ہوں، وہ بڑی گاڑیاں ہوں، جب وہ مقابلے بازی میں ان کو دے دیتے ہیں، ایکچولی یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو بولینگ. وہ کس طرح سے؟ کیونکہ ان کو لائف سٹائل کا جب عادی بنا دیا جاتا ہے، وہ انکمفرٹیبل اسٹیٹ میں کبھی نہیں رہیں گے. ہمارے ملک میں سیڈلی ہر پیرنٹ اپنے بچوں کو لائف سٹائل اوپر کرنے کے چکر میں بلینگ کر رہے ہیں. ان کے پاس جب تک چیزیں نہیں ہوتی، دے فیل انکمفرٹیبل، ان کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. آپ اکثر دیکھیں گے بچے نیا موبائل فون اور نئی بڑی گاڑی کے ڈسکشن زیادہ کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ان کی کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے، ہاؤ دے ہیو پرفارمڈ ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ان اسکول. تو کمپیرزن یہ گھر سے سیکھ کے آتے ہیں. تیسری چیز جس سے آپ لوگ، بلکہ ٹین ایجر تو ہر جو ہے وہ اس ایڈکشن کا شکار ہے، سائبر ایڈکشن. ہر ٹائم انگلیوں پہ لگے رہنا، اور ہر پیرنٹ، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہمارے پاس اس کا سلوشن ہی نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اتنی خوبصورت لگژوریس قسم کی فیسلٹی سے اٹھا کر مشکل کام میں لگا سکیں. اور وہ پڑھائی ہے. پڑھائی میں دیکھیں سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہے ایجوکیشن میں؟ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے. جو کتاب آج سے سال پہلے پرنٹ ہوئی ہے، اس سے اپ ڈیٹڈ ورژن ان کے پاس چیزوں کا، لائف کا، پریکٹیکلٹی کا، انٹرٹینمنٹ کا، ان کے پاس موبائل فون کی صورت میں موجود ہے. تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو چوسرز کی کینٹربری ٹیلز ہیں وہ آج کے لٹریچر کے بچے سمجھنا چاہیں گے؟ پڑھائی بیکمز جسٹ اے نارمیلٹی فار دیم. تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، اینڈ آئی ول ٹیل یو وٹ آر دا سولوشن، ہاؤ ٹو مکس اینڈ میچ آن دیٹ ون. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ کنسرن والی بات ہے، ہر پیرنٹ کو خوف ہے، وہ اس کی ابیوز آف ڈفرنٹ ٹائپ آف تھنگس. فار ایگزامپل ڈرگ ابیوز، اسموکنگ، اور اس سے بڑا، اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈرنکنگ، ڈرگز، ڈرنکنگ، اسموکنگ. آپ کو اگر میں یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کروں کہ اس کی ریزن پیرنٹس ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو آپ شاید اس پہ بلیو نہ کریں. دیکھیں، اسموکنگ کرنا، ڈرگز لینا، اس کے علاوہ ایڈکشن، کسی طرح کی بھی غلط قسم کی ایڈکشن میں ہونا، وہ ایک چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو نگلیکٹ کیا ہے. نگلیکٹ اس سینس میں نہیں، اس کو فیسلٹیز تو اس کے تھوپ دی ہیں، لیکن آپ نے اس سے پوچھا نہیں ہے
کہ ہاؤ از ہی ہینڈلنگ دم. آپ نے تعلق ڈیولپ نہیں کیا ہے. میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے اگر بچے ان چیزوں پر پڑھتے ہیں، ڈرگز، اسموکنگ، ٹین ایج میں، تو اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی حیثیت، ان کی اہمیت نہیں ہے. وہ اپنے اس فریڈم کو ایکسرسائز کرنے کے لیے جیسے ان کو تھوڑی سی آزادی ملتی ہے، وہ ٹور وغیرہ پہ گئے، گھروں والوں سے اوجھل ہوئے، اسکول سے جلدی چھٹی ہوگی، وہ سب سے پہلے اسموکنگ کرنا شروع کرتے ہیں. دے وانٹڈ ٹو ایکسپریس دیئر کمپلیکسز جو ان کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں. دیکھیں نا کتنا عجیب لگتا ہے کہ باپ اگر اسموکنگ کر رہا ہے اور بچے کو منع کر رہا ہے. کین یو بلیو دیٹ؟ پھر آپ حق نہیں رکھتے ہیں. آپ خود موبائل فون یوز کرتے ہیں لیکن بچے کہیں وہ نہ کریں. مدر خود ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی ہیں، ڈراما سارے دیکھتی ہیں اور بچوں کہتی ہیں آپ کا ٹائم بند ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ وہ کام کرنے کے لیے کہیں جو آپ خود کرتے ہیں، تب بچے آپ کی بات کو ویلیو دینا شروع کریں گے. پھر جو اس سے بڑا خطرہ ہے ٹین ایج کا، گرلز کا اور بوائز کا، وہ ہے آپ کی کنفیوژن اباؤٹ اٹریکشن. دیکھیں اس ایج کے اندر بچے بہت ساری چینجز میں سے گزرتے ہیں. ان میں سے کچھ چینجز میں سے سب سے بڑا چینج ان کے ایموشنز پہ ہوتا ہے. وہ ایموشنز کس طرح سے ہوتے ہیں؟ دے لائک somebody, دے لائک many people. ایک ٹائم پہ ان کے اوپر جو وار چل رہی ہوتی ہے، جو بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیا کی طرف سے ہوتی ہے. اٹریکشن از دیئر، اوپننیس از دیئر، ہر چیز ان کے سامنے خوبصورت طریقے سے پیش کی جاتی ہے. بٹ پرابلم اکرس کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اٹریکشن ہے، از اٹ گڈ فار دیم اینڈ ہاؤ ٹو مینیج دیم. ایک جو چیز ٹین ایجر غلطی کرتے ہیں وہ کمپوزر ہے. ان کو کمپوز نہیں کرنا آتا. ان کو اگر کوئی اپوزٹ جینڈر میں پسند آتا ہے، وہ انفیکچویشن ہے، لگاؤ ہے، وہ اس کو محبت کا روپ دے دیتے. اور مزے کی بات یہ ہے، آپ اگر اپنے ٹین ایجر میں ایک چیز کو نوٹ کریں کہ وہ چھپنا شروع ہو گیا ہے، علیحدہ رہنا شروع ہو گیا ہے، پرابلم میں آنا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجئے ہی از اٹریکٹڈ بائی اپوزٹ جینڈر. اس میں اس پہ بامبنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم آن، ایک وقت میں تو آپ بھی ٹین ایجر رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں. ہمارا جو دور تھا اس میں مواقع کم تھے. ہم اندھیرے کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے پاس مواقع زیادہ ہیں. تو آپ اپنا ساڑ نہ پھکیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایک تو مجھے سمجھ آنا قاصر، میں اس چیز سے سمجھ نہیں سکتا ہوں. جب ہم والدین بن جاتے ہیں تو ہم اپنا بیک گراؤنڈ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہماری بھی کچھ انٹرسٹ ہوتے تھے، ہمیں بھی تو کوئی پسند ہوتا تھا. ہم کہہ نہیں سکتے تو وہ علیحدہ بات تھی. لیکن اس ایج کے اندر اٹریکشن ٹورڈز اپوزٹ جینڈر از کوائٹ نیچرل. پرابلم از دس کہ ہمیں اس کو ڈیل کرنا نہیں آتا. اور ٹین ایجرز کے لیے ایک اور بات ہے، اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، فرسٹ تھنگ از کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں. ہمیشہ ایک بات جو آپ کو امپروو کرتے رہنا ہے اپنے اندر، وہ فوکس یہ امپروو کرنا ہے کہ کمپوز کیسے رہنا ہے. اگر آپ کا ٹاکرا اس بندے سے یا بندی سے ڈیلی ہوتا ہے، ٹرک از ہاؤ یو کین کمپوز یور سیلف. اور یہ کنسسٹنٹ ٹریننگ سے ہوتا ہے. تو آج کی جو ویڈیو تھی اس کا پرپس تھا کچھ چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے جو ٹین ایج کے پرابلم ہیں. اب اس کے جو سولوشن کی طرف جب ہم جائیں گے تو اس کے لیے آئی وانٹ ٹو ٹارگیٹ ایچ اینڈ ایوری پرابلم. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنا فیڈ بیک دیجئے تھرو کامنٹس bizon.tv پہ جب یہ اپلوڈ ہوگی. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ اپنے کچھ ایشوز بھی بتائیں گے. اف یو آر اے ٹین ایجر اور اے پیرنٹ اینڈ یو آر سفرنگ اور having difficulty to deal with your current problem. So I'm expecting your comments. تو اس کے جواب میں I will be giving you solution by turn. Thank you for watching bizon.tv and don't forget to subscribe and hit the bell icon button. Take care. Allah Hafiz.